السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: ستائش گر ہے ظاہر اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا۔ ستائش گر کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا۔ باغ رضواں دروغہ بہشت کا باغ یعنی جنت۔ تاکہ نسیاں وہ طاق جس میں انسان کچھ رکھ کر بھول جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر جس بہشت کی اس قدر تعریف کر رہا ہے، ہم بے خودوں کے نزدیک اس کی حیثیت صرف اتنی ہے جیسے ایک گلدستہ ہو اور اسے کسی طاق پر رکھ کر بھول جائیں۔ تاکہ نسیاں کہہ کر محض ایک خوبصورت شعر کے بیان کے حسن کے کمالات ہی نہیں دکھائے، بلکہ اس کے مطابق اپنے اعمال کے مطابق اپنا فلسفہ بھی پیش کر دیا ہے۔ حقیقت یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بے خود اور خدا مست لوگ ہیں۔ اپنے اعمال کی جزا کے لیے ہمیں بہشت نہیں چاہیے، ہم تو بہشت کی یاد ہی دل سے نکال چکے ہیں اور اسے گلدستہ تاکہ نسیاں بنا چکے ہیں۔ یعنی ایک ایسا گلدستہ جسے ہم اپنی یادداشت سے نکال کر بھول چکے ہیں۔ ہمارے پیش نظر صرف خدا کی رضا اور اس کے حکموں کی تعمیل ہے۔ اگلا شعر دیکھیے: بیاں کیا کیجے بیداد کاوش ہائے مژگاں کا، کہ ہر ایک قطرہ خون دانہ ہے تسبیح مرجاں کا۔ مرجان اصل میں ایک ویسے تو مونگے کو کہتے ہیں، اس میں ایک خاص قسم کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ اپنے لعاب دہن سے یا اپنے تھوک سے اپنے لیے گھر بناتا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں، مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو، تو کہتے ہیں کہ محبوب کی پلکوں نے سوئی بن کر دل میں کاوشوں کا ایک ایسا ہنگامہ برپا کر دیا کہ ہر قطرہ خون کو چھید ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے جسم کا ایک ایک قطرہ خون مونگے کی تسبیح بن گیا۔ چھیدنے کے لیے ایک مکمل جسم کی ضرورت ہے، لیکن مژگان یار کی کاوش اور کوشش کا کمال یہ ہے کہ اس نے پانی جیسے قطروں میں سوراخ کر دیے، تو کاوش کا ایسا نقشہ کہیں اور نظر نہیں آ سکتا۔ شعر دیکھیے کہ نائی ستوت قاتل بھی مانے میرے نالوں کو، لیا دانتوں میں جو تنکا ہوا ریشہ نیستہ کا۔ ستوت کہتے ہیں روب یا دبدبے کو، اور دانتوں میں تنکا لینا ایک محاورہ ہے جس پرانے زمانے میں جب کسی کو اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو دانتوں میں تنکا لے لیتا تھا۔ فارسی میں سے کہتے ہیں خس بادندان گرفتن۔ نیستہ کہتے ہیں سرکنڈے یا بانس کے جنگل کو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بانس سے بانسری اور وہ دوسرے منہ سے بجانے والے ساز جیسے نئے وغیرہ بنتی ہے، جس سے بجتی ہے تو نغمے نکلتے ہیں اور وہ کافی لوگوں کو اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو کہہ وہ یہ رہے کہ قاتل کا روب اور دبدبا مجھے اب میرے آہو فغاں سے روک نہیں سکا۔ میں نے اپنے عاجزی کے اظہار کے لیے تنکا اٹھا کر دانتوں میں دبایا، وہ بانس اور نرکل کے جنگل کا ریشہ بن گیا، یعنی اس میں سے نیستاں پیدا ہوا، یعنی سرکنڈے کا جنگل پیدا ہوا، نیستاں سے لے بنی، اور گویا عجز کی اظہار کی تدبیر جو تھی وہی میرے لیے نالہ اور فغاں کا سامان بن گئی۔ قاتل یعنی محبوب چاہتا تھا کہ مجھے نالوں سے روکے، میں نے خود بھی عاجزی اختیار کرنا چاہی، اور وہی عاجزی جو تھی اس سے بجائے اس کے کہ میرے نالے کم ہوتے وہ اور زیادہ بڑھ گئے۔ شعر ہے کہ دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا۔ تخم کہتے ہیں بیج کو، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور سروے چراغ کہتے ہیں چل چراغ، یعنی وہ جھاڑ جس میں بہت سے چراغ جلتے ہوں
پرانے زمانے میں ہندوستان میں ایک دستور تھا کہ لکڑی یا دھات سے ایک اونچے سرف کے درخت جیسی چیز بنا لیتے تھے اور اس پر بے شمار چراغ جلا لیا کرتے تھے. تو اسی کا تذکرہ مرزا غالب نے اپنے شعر میں کیا ہے کہ اگر مجھے زمانے نے مہلت دی تو میں ایسا تماشا دکھاؤں گا جو ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ میرے دل کا ہر داغ سرو چراغوں کی طرح ہی ہے، بلکہ اس کے بیچ میں ہے. بے شمار داغوں سے بے شمار سرو چراغاں پیدا ہو جائیں گے اور ان سب پر بکثرت چراغ جلنے لگیں گے تو واقعی ایک ناظر منظر سامنے نظر آئے گا. شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جنون عشق کو بڑھانے کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ ہر داغ دل میں سرو چراغاں کی نمو ثابت کی ہے ایک طرح سے. اگلا شعر دیکھیے. کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ، کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتب خورشید عالم شبنستہ کا. جلوہ آپ کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی جو آپ کی نظر کے سامنے جو کچھ نظر آ رہا اس کو کہتے ہیں، اور خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور شبنستہ کہتے ہیں وہ مقام جہاں پر سبزے اور پودوں پر بہت ساری شبنم پڑی ہوئی ہو. اور آئینہ خانہ کہتے ہیں شیش محل کو، وہ گھر جس میں ہر طرف رنگ برنگے آئینے لگے ہوئے. کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرے جلوہ حسن نے آئینہ خانے میں وہی شان اور وہی کیفیت پیدا کر دی ہے جو سورج کی شعاؤں کے نور سے شبنستاں پر طاری ہوتی ہے. اس شعر کی حقیقی حیثیت کا اندازہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. صبح کو اٹھیے اور کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیے جہاں سبزے کا فرش ہو، جا بجا پھولوں کی کیاریاں ہوں اور ان پر خوب شبنم پڑی ہوئی ہو، جیسا کہ سردیوں کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں. پھر سورج نکلے اور اس کی شعائیں شبنم کے قطروں پر پڑے اور ہر قطرہ ایک چھوٹا سا کمکما نظر آئے، بلب نظر آئے سمجھ لیجیے، جس میں چراغ کی سی روشنی ہو. تو آپ مختلف زاویوں سے دیکھیں گے تو ہر قطرے میں آپ کو نور کے مختلف رنگوں کا جلوہ دکھائی دے گا. یعنی جو دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو مختلف طریقے سے دکھائی دے گی. آپ دیکھتے جائیں، ایسی بہار آپ کے سامنے ہوگی جس کا نقشہ لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا. تو غالب کہتے ہیں کہ اے محبوب یہی کیفیت آئینہ خانے میں تیرے جلوے نے پیدا کی. واضح رہے کہ شعر میں غالب نے یہی مشاہدہ پیش کیا. ایسے سورج کے نکلنے پر شبنم کے اڑ جانے یا آئینے کا پانی خشک ہو جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. شعر ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. مضمر کہتے ہیں چھپے ہوئی کو یا پوشیدہ، جو آپ یہ کہہ لیجیے اس کو کہتے ہیں. اور ہیولہ کہتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے کہ سائے کو. اور برق خرمن کہتے ہیں بجلی کو. اور دہقاں آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں. یہاں دہقاں سے مراد ان کی کسان ہے. تو میری آبادی اور بناوٹ ہی میں خرابی اور بربادی کی ایک صورت موجود ہے. تو کسان کا خون محنت و مشقت سے گرم ہوتا ہے. وہی گرمی ایک مادہ ہے جس سے میرے حاصل کے لیے بجلی بنتی ہے. مرزا نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ دہقان کو فصل کے لیے جوتنے بونے اور پانی دینے میں جو مشقت اٹھانا پڑتی ہے تو اور اس محنت میں اس کا خون گرم ہو جاتا ہے، یہی گرمی حاصل کو جلانے کے لیے بجلی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. گویا میں آبادی کے لیے جو کوشش کرتا ہوں وہی میری بربادی کا سبب بن جاتی ہے. اگلا شعر اس غزل کا ہم دیکھتے ہیں، کافی ابھی تک تو بہت ہی دلچسپ اشعار ہیں اس کے. اگا ہے گھر میں ہر سو سبزہ ویرانی تماشا کر، مدار اب کھودنے پر گھاس کے ہے میرے درباں کا. اس میں کوئی مشکل الفاظ تو نہیں ہیں، تو ہم اس کے معنی کی طرف آتے ہیں اس شعر کے.
کہتے ہیں کہ گھر میں ہر طرف گھاس اگائی ہے جو بجائے خود اس امر کی گواہ ہے کہ گھر ویران اور بے آباد ہے، کیونکہ ہر طرف گھاس کسی گھر میں اسی وقت اگتی ہے جب کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو اور نہ کوئی وہاں آئے جائے، اور دربان یا چوکیدار اس لیے مقرر کی جاتے ہیں کہ وہ گھر کے دروازے پر پہرا دیں اور اندر آنے والے ان کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکے۔ لیکن میرے گھر میں تو ویرانی کے باعث کسی کی آمد و رفت کا کوئی امکان ہی نہیں، اور دربان کا کام دروازے پر پہرا دینے کے بجائے گھاس کھودنا ہی رہ گیا ہے۔ مطلب وہ کچھ تو کام کرے تو وہ اب گھاس کھودتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے غریباں کا۔ خون گشتہ کا مطلب ہوتا ہے جو خون ہو چکی ہیں، یعنی ان کے پورے ہونے کا وقت ہی نہیں آیا، اپنی آرزوؤں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور نہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، ابھی آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے، اور گورے غریباں کہتے ہیں غریب کی قبر کو، یعنی اجنبیوں یا بے وطنوں یا مسافروں کی قبریں، ان کو بھی گورے غریباں کہتے ہیں۔ اور چراغ مردہ ہوتا ہے بجھا ہوا چراغ، اسے آپ چاہیں تو چراغ خاموش بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری خاموشی میں لاکھوں ایسی آرزویں اور تمنائیں چھپی ہوئی ہیں جن کا خون ہو چکا ہے اور ان کے پورے ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ میری مثال اس بجھے ہوئے دیے کی سی ہے جو کسی غریب بے وطن اور مسافر کی قبر پر جلایا گیا تھا اور اب اس کی لو ختم ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کسی نے تیل نہیں ڈالا یا اس کی بتی ٹھیک نہیں کی یا کوئی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا کبھی اس قبر کو، تو وہ ایک بجھا ہوا چراغ ہے جو قبر پر رکھا ہوا ہے۔ عام دستور ہے کہ لوگ عزیزوں کی قبروں پر چراغ روشن کر دیتے ہیں، اس طرح قبرستان کی خاموشی اور اداسی میں بھی آبادی کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ باہر سے آئے ہوں اور مر کر کسی غیر سرزمین میں دفن ہو گئے تو ان کا کوئی عزیز اور رشتہ دار موجود نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی قبروں پر یا تو دیے جلائے نہیں جاتے، یا کسی نے ایک مرتبہ جلا بھی دیا اور وہ بجھ گیا تو کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ مرزا کہتے ہیں کہ میرے دل میں بے شمار تمنائیں تھیں جو خون ہو چکیں اور میں چپ چاپ بیٹھا ہوں، گویا میں وہ دیا ہوں جو کسی مسافر کی قبر پر جلایا گیا تھا، بجھا تو پھر کسی نے اس کی خبر ہی نہیں لی۔ شعر دیکھیے کہ ہنوز ایک پرتوے نقش خیال یار باقی ہے، دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زندہ کا۔ ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک، اور نقش خیال یار، خیال دوست کی کا جو خیال ہے، جو تصور ہے، اس کا کوئی نقش۔ اور دل افسردہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، یوسف کے زندہ کا یعنی یوسف کے قید خانے کا، زندہ کہتے ہیں قید خانے کو یا جیل کہہ لیجیے آپ۔ تو اس کے پیچھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے وہ اس سے آپ سب واقف ہیں، تو اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی طرف ان کا اشارہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، میں بس مجھے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میری جو دل جو ہے وہ بجھ چکا ہے، اس میں کوئی امید باقی نہیں ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے، لیکن اس میں میرے محبوب کی تھوڑی سی یاد ضرور باقی ہے، اور بس افسردگی کے باعث ایک حجرہ سا ہے جس کے متعلق تصور یہ ہے کہ اس میں تاریکی ہوگی یا اندھیرا ہوگا، تنگ ہوگا، لیکن خیال یار کا جب سے سایہ پڑتا ہے تو یہ حضرت یوسف کے قید خانے کا کمرہ بن گیا، یعنی وہ کوٹھڑی جس میں حضرت یوسف بند تھے۔ دل افسردہ کو نقش یار کے پرتو سے زندان یوسف کا حجرہ قرار دینا ایک نادر تشبیہ ہے جس کی مثالیں شعر و ادب میں بہت کم مل سکتی ہیں، اور اس قسم کا شعر جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے مرزا غالب ہی کہہ سکتے ہیں۔ شعر ہے کہ بغل میں غیر کی آپ آج سوئے ہیں کہیں، ورنہ سبب کیا
خواب میں آ کر تبسم ہائے پنہا کا۔ تبسم ہائے پنہا یعنی زیر لب مسکراہٹ، اور غیر کی بغل میں آج سوہے کا مطلب تو بہت واضح ہے، اب اس کو ہم کیا بیان کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ رقیب کی بغل میں جا سوئے، ورنہ خواب میں آ کر زیر لب مسکراہٹ کا اور کیا موقع ہو سکتا تھا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب عاشق کے خواب میں آیا اور ایسی حالت میں کہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تو عاشقوں کا تو یہ خاص کام ہوتا ہے کہ ہر معمولی سے معمولی بات پر ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو محبوب کی مسکراہٹ دیکھ کر عاشق کو فوراً خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرا جو محبوب ہے یہ آج غیر کی بغل میں جا کے سویا ہوگا۔ حالانکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال شاعر ہیں، شاعر تو کچھ سے کچھ بھی کر دیتے ہیں، ان کی کیا کہا جا سکتا ہے۔ آئیے شعر دیکھتے ہیں۔ نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، قیامت ہے سر شک آلود ہونا تیری مشکاں کا۔ اس میں لہو پانی ہونے کا مطلب ہوتا ہے رنج اور تکلیف میں مبتلا ہونا، جان ہلکان ہونا۔ تو کہتے ہیں خدائے بہتر جانتا ہے کہ تیری پلکوں پر آنسو آ جانے سے کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، اور کون کون انتہائی رنج و غم کا تختہ مشق بنا ہوگا۔ سچ ہے کہ محبوب کا ہلکا سا ملال بھی عاشقوں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے۔ آخری شعر ہے کہ نظر میں ہے ہماری جادائے راہ فنا غالب، کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا۔ جادہ کہتے ہیں راستے کو، اور راہ فنا کا مطلب ہے وہ راستہ جس میں کہ آدمی ختم ہو جائے، اور شیرازہ کہتے ہیں وہ بہت سارے مثلا کسی کتاب کے بہت سارے اوراق سمجھ لیجیے، جب ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی شیرازہ بندی ہوئی ہے، یعنی بہت ساری بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے غالب، ہم رائے فنا کی پگڈنڈی سے غافل نہیں ہیں اور اس کی حقیقت خوب پہچانتے ہیں۔ یہی وہ بندش ہے جس کے ذریعے سے کائنات کے بکھرے ہوئے اجزاء کتاب کے ورقوں کی طرح اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی نے اس دنیا میں بے شمار شکلیں اختیار کیں، وہ ایک دوسری سے اتنی مختلف ہیں کہ ان میں جوڑ یا میل پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان تمام بکھری ہوئی شکلوں اور صورتوں کے لیے لازم ہے کہ فنا کی پگڈنڈی اختیار کریں۔ وہی پگڈنڈی دھاگے کی طرح ان تمام بکھرے ہوئے اجزاء کو ایک دوسرے سے ملا دے گی یا باہم سی دے گی۔ گویا موت کے بعد یہ سب چیزیں یکجا ہو جائیں گی جو آج بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہم راہ فنا کی پگڈنڈی کو بھولے نہیں ہیں، ہر وقت اسی پر ہماری نظر رہتی ہے۔ تو خواتین حضرات، غزل ذرا طویل تھی اور ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے اشعار کی کچھ مطلب کرنے کی کوشش کی، تو امید ہے کہ آئندہ جب آپ یہ غزل پڑھیں گے تو آپ اس کے معنی سے بخوبی واقف ہو جائیں گے اور یہ غزل اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔